کیا آپ جانتے ہیں کہ قدیم مصر کا ایک فرعون ایسا بھی گزرا ہے جس کی شاندار فوجی فتوحات کے باعث تاریخ دان اسے مصر کا نپولین کہتے ہیں؟ ایسا حکمران جس کی فوجی فتوحات نے مصری ریاست کے خزانے بھر دیے، جو آج سے 3500 برس قبل دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ جی ہاں، اس فرعون کا نام تھٹموس سوم۔ آخر تھٹموس سوم نے یہ کیسے کیا تھا؟ اس کی مشہور ترین جنگ کون سی تھی؟ اس نے نامور خاتون فرعون ہاتشپسوٹ کا نام مصری تاریخ سے مٹانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، تھٹموس 3 کا تعلق مصر کے 18ویں شاہی گھرانے سے تھا۔ اس کا والد فرعون تھٹموس 2 تھا، جبکہ والدہ فرعون کی ایک کم تر بیوی تھی جس کا نام آئسس تھا۔ دراصل قدیم مصر کے فرعون بیک وقت کئی شادیاں کرتے تھے۔ عموماً ان کی ایک بیوی چیف ملکہ کے منصب پر فائز ہوتی، جبکہ باقی بیویاں کم تر یا رکھیل کا درجہ رکھتی تھی۔ اگر چیف یا سربراہ بیوی میں سے کوئی بیٹا نہ ہوتا تو کم تر بیویوں میں سے ہونے والے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ فرعون تھٹموس دوم کی چیف بیوی اس کی بہن ہاتشپسوٹ تھی، مگر اس میں سے بیٹا نہ ہونے کے باعث کمتر ملکہ آئسس سے ہونے والے بچے تھٹموس سوم کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ تھٹموس 3 یا تھٹموس سوم کو 1489 قبل مسیح میں حکمرانی تب ملی تھی جب اس کے والد کی موت ہو گئی تھی۔ مورخین کے مطابق جب اسے فرعون کے منصب کی بڑی ذمہ داری ملی، اس وقت وہ صرف 3 برس کا کم سن بچہ تھا۔ ان حالات میں مصر جیسے عظیم ملک کو چلانا تھٹموس سوم کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کی سوتیلی والدہ ہاتشپسوٹ نے ریجنٹ بن کر تھٹموس سوم کی جگہ ملک چلانا شروع کر دیا۔ ریجنٹ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بادشاہ کی کم عمری یا بیماری یا غیر حاضری یا دیگر وجوہات کے باعث ملک نہ چلا سکنے کی صورت میں اس کی جگہ حکومت کرے۔ قدیم مصر میں کئی حکمران ایسے تھے جنہیں مجبوراً کم عمری میں تخت پر بیٹھنا پڑا تھا۔ ایسے غیر معمولی حالات میں اکثر ان کی ماؤں کو ریجنٹ کا کردار نبھانا پڑتا تھا۔ اب ہاتشپسوٹ کے پاس بھی ویسا ہی کردار تھا، مگر اس نے صرف 6 برس تک یہ رول نبھایا۔ اس کے بعد اس نے ایک غیر معمولی فیصلہ کر کے سب کو حیران کر دیا، ایسا فیصلہ جو ماضی میں کسی فرعون کی والدہ نے کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ ہاتشپسوٹ نے ریجنٹ رہنے کے بجائے فرعون کا منصب سنبھال لیا اور مکمل اختیارات کے ساتھ مصر کو چلانے لگی۔ ہاتشپسوٹ کے اس اقدام نے تھٹموس سوم کی شخصیت اور کردار کو مکمل طور پر دھندلا دیا۔ جب تک ہاتشپسوٹ زندہ رہی وہ پردے کے پیچھے رہا۔ جب 1458 قبل مسیح میں اس خاتون فرعون کا انتقال ہو گیا تو تھٹموس سوم کو آزادی مل گئی۔ اب وہ مکمل فرعون تھا اور مصر کی قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہی سے اس کے کارناموں کا آغاز ہوتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق تھٹموس سوم کو جیسے ہی مکمل اختیارات ملے اس نے فوج کو متحرک کر دیا۔ تھٹموس سوم نے اپنے دور حکومت میں 17 کامیاب فوجی مہمات کی قیادت کی تھی۔ اس نے کارنک کے مقام پر امن دیوتا کے مندر میں اپنی فوجی فتوحات کی تفصیلات کو عمدہ کرانے کا حکم دیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس فرعون کی فتوحات کا یہ ریکارڈ قدیم مصر کی تاریخ کا مفصل ترین جنگی احوال ہے۔ ان جنگی کارناموں میں سب سے مشہور میگیڈو کی جنگ ہے۔ یہ فرعون تھٹموس سوم کی پہلی جنگ تھی۔ بریٹانیکا کے مطابق میگیڈو قدیم فلسطین کا ایک علاقہ تھا جو آج کل شمالی اسرائیل میں موجود ہے۔ اس جنگ میں فرعون کی حکومت، عملی قائدانہ صلاحیتوں اور دور اندیشی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تاریخ دان اسے مصر کا نپولین کیوں کہتے ہیں۔ میگیڈو کی جنگ کی رودات فرعون تھٹموس سوم کی فوج کے ایک جنرل جنینی نے رقم کی تھی۔ جنینی فوجی جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ فرعون کا پرائیویٹ سیکرٹری اور کاتب بھی تھا۔ وہ جنگ میں ہمہ وقت فرعون کے ہمراہ رہتا تھا۔ میگیڈو کی اس مشہور جنگ کے قصے کا نچوڑ کچھ یوں ہے کہ میگیڈو شہر پر چڑھائی کے لیے فرعون نے اپنے جرنیلوں کا اجلاس بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک تنگ اور کھٹن راستے سے شہر کی جانب پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ جرنیلوں نے فرعون سے عدم اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اس کا تجویز کردہ راستہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ انہیں دستیاب خفیہ معلومات کے مطابق دشمن اس راستے پر گھاٹ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد جرنیلوں نے بادشاہ کے سامنے ہدف تک رسائی کے دیگر راستے رکھے جو آسان اور کشادہ تھے۔ فرعون تھٹموس سوم نے اپنے جرنیلوں کی رائے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس راستے سے آگے بڑھنا چاہیں مگر وہ اسی تنگ راستے سے ہی جائے گا اور اگلے محاذ سے فوج کی قیادت کرے گا۔ فرعون کے اس واضح فرمان کے بعد جنرلوں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ وہ اس کی اطاعت کریں گے۔ اجلاس کے بعد جب شہر پر چڑھائی کی گئی تو ثابت ہوا کہ فرعون درست تھا اور اس کے جنرل غلط۔ دشمن اصل میں ان آسان راستوں پر گھاٹ لگائے بیٹھا تھا جو اس کے جنرلوں نے تجویز کیے تھے، اور فرعون کی تجویز کردہ کٹھن راستے پر کوئی گھاٹ نہیں تھی۔ دشمن نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مصری فوج ایسے دشوار راستے سے بھی حملہ کر سکتی ہے۔
جنگ کی اس داستان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح جب فرعون 20,000 سپاہیوں کے ہمراہ شہر تک پہنچا تو میدان جنگ میں دشمن اور اس کے اتحادی مقابلے کے لیے تیار تھے اور لڑائی شروع ہوئی تو بادشاہ نے خود اگلا محاذ سنبھال کر مخالف فوج کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ کھلے میدان میں شکست نے دشمن کو فوج کو بھاگ کر شہر کے اندر پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد فرعون نے شہر کا محاصرہ کر لیا جو 7 سے 8 ماہ جاری رہا، یہاں تک کہ شہر کے حکمران نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس فتح کے بعد فرعون تھٹموس سوم نے شہر کے سرداروں کو فیاضانہ پیشکش کی کہ جو مستقبل میں فرعون کے خلاف بغاوت پر نہ اکسانے کا وعدہ کرے گا اس کی جان بخش دی جائے گی۔ اس طرح مصر کے اس فرعون نے وعدہ کرنے والوں کی جان بخشی اور لوٹ مار کے وسیع خزانے کے ہمراہ مصر واپسی کی راہ لی۔ مورخین کے مطابق میگڈو کی اس فتح نے فرعون تھٹموس سوم کے لیے دیگر اہم علاقوں کی فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ یہاں سے اس نے شام کے کئی علاقوں کے خلاف حملے کر کے فتوحات سمیٹی۔ اس کے علاوہ تھٹموس سوم نے اس زمانے کی مٹینی نامی بادشاہت کے خلاف فوجی مہمات کی قیادت کی۔ دوستو، مٹینی نامی یہ قدیم سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس میں موجودہ عراق، شام اور ترکی تک کے علاقے آتے تھے۔ بریٹانیکا کے مطابق مٹینی کے خلاف ایک جنگ میں اس ملک کا بادشاہ بھاگ گیا اور فرعون تھٹموس سوم نے اس کے شاہی زنان خانے کی 30 خواتین کو قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں مٹینی کے سینکڑوں سپاہی بھی قیدی بنا لیے گئے۔ فرعون تھٹموس سوم کے جنگی اہداف میں سونے اور اہم دھاتوں سے مالا مال ملک نوبیا بھی شامل تھا۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق جب اس کی حکمرانی کے 50 برس مکمل ہوئے تو مصر کی سرحدوں میں بے مثال توسیع کر چکا تھا، ایسی وسعت جو ماضی میں کوئی فرعون نہیں کر سکا تھا۔ اس کے دور میں ہونے والی فتوحات کے نتیجے میں ملنے والی دولت کے باعث ملک ماضی کی نسبت کئی گنا امیر ہو چکا تھا۔ نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ کے مطابق ان فوجی مہمات نے تھٹموس سوم کو دنیا کا امیر ترین شخص بنا دیا تھا۔ چلیے اب اس فرعون کی ماضی کی ایک دلچسپ پالیسی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ تھی مفتوحہ علاقوں کو مصر کا وفادار بنانے کی منفرد پالیسی۔ اس پالیسی کے تحت وہ فتح کیے جانے والے علاقوں کے شاہی گھرانوں کی اولاد کو ان سے چھین کر اپنے ساتھ مصر لاتا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق تھٹموس سوم کی اس پالیسی کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ پہلا یہ کہ ان بچوں کا سٹیٹس جرگمان افراد کا ہوتا تھا۔ مصر ان بچوں کو اپنی تحویل میں رکھ کر ان کے والدین کی وفاداری کو یقینی بناتا تھا اور یوں مفتوحہ علاقے بغاوت کے خطرے سے محفوظ رہتے تھے۔ اس پالیسی کا دوسرا مقصد شاہی گھرانے کے ان بچوں کو مصری بنانا ہوتا تھا۔ مورخین کے مطابق فتح شدہ علاقوں سے لائے گئے ان بچوں کو شاہی محل میں احترام کے ساتھ رکھا جاتا تھا اور انہیں ایسی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی جو انہیں مصری اقدار میں ڈھال دیتی تھی۔ جب یہ شاہی بچے بڑے ہو جاتے تو انہیں اپنے علاقوں میں واپس بھیج دیا جاتا جہاں وہ تخت نشین ہو کر مصری ریاست کے مفادات اور ثقافت کے ضامن بن جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تھٹموس سوم نے یہ پالیسی میگڈو کی مشہور جنگ سے اپنائی اور اپنے پورے دور میں اسے جاری رکھا۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ اس نے اپنی ساتھی فرعون اور سوتیلی والدہ ہاتشپسوٹ کی موت کے بعد مصری تاریخ سے اس کا نام مٹانے کے احکامات کیوں دیے تھے۔ دوستو، فرعون تھٹموس سوم بارے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں خاتون فرعون ہاتشپسوٹ کے مزار اور مجسمے مسخ کرنے اور سرکاری دستاویزات سے اس کا نام مٹانے کے احکامات دیے تھے۔ اس کے اس فرمان سے متعلق ریسرچرز کی مختلف آراء ہیں۔ ورلڈ ہسٹری انسائکلوپیڈیا کے مطابق تھٹموس سوم کے اس اقدام کا مقصد مستقبل میں خواتین کو فرعون کے عہدے پر فائز ہونے سے روکنا تھا۔ اس بیانیے پر یقین کرنے والوں کا موقف ہے کہ چونکہ یہ اعلیٰ ترین عہدہ روایتی اور مذہبی لحاظ سے مردوں کے لیے مخصوص تھا، اس لیے تھٹموس سوم نہیں چاہتا تھا کہ مستقبل میں شاہی خاندان کی خواتین کے سامنے ہاتشپسوٹ کی شکل میں ایک رول ماڈل ہو جو فرعون کا منصب سنبھالنے میں ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ہاتشپسوٹ کے دور حکومت سے منسلک تمام نشانیاں ختم کروا دی تھی۔ بعض تاریخدانوں کے مطابق فرعون تھٹموس سوم کے اس اقدام کا مقصد ہاتشپسوٹ سے بدلہ لینا تھا، کیونکہ اس خاتون نے اپنے لیے فرعون کا عہدہ اپنا کر تھٹموس سوم کو برائے نام حکمرانی تک محدود کرتے ہوئے تمام اختیارات پر قبضہ کر لیا تھا۔ بہرحال تھٹموس سوم کے اس فیصلے کی وجہ جو بھی ہو، بیشتر تاریخ دان اسے ایک شاندار جنگجو کا متنازع فیصلہ سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی قدیم مصر کے عظیم جنگجو فرعون تھٹموس سوم کے اقتدار کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔